ابرار بھائی نے آج ایک مرتبہ پھر نعت کے سفر میں ایک اور قدم آگے بڑھایا کہ 4 کتابوں کے حوالے سے تعارفی نشست رکھی تاکہ نعت کا حلقہ نعتیہ محافل میں محض نعت خوانی سماعت تک محدود نہ رہے بلکہ کتاب سے تعلق جڑے۔ میرے حصے میں جو کتاب آئی ہے وہ مرزا جاوید بیگ عطاری صاحب کی نور بخشش۔ ذاتی طور پہ میری اپنی خواہش یہ تھی کہ میں ذکرک پر کلام کرتا، میری اپنے اندر لیکن میرے حصے میں یہ نور بخشش آنے کا سبب شاید یہ ہو کہ اس کتاب کا شاعر مغل زادہ ہے، اس لیے شاید یہ نسلی رجحان تھا جس نے میرے حصے میں یہ کتاب نور بخشش عطا کی۔ نور بخشش کو میں نے بغور مکمل دیکھا، اس میں اپنی کیفیات، احساسات، اپنی فائنڈنگز وہ میں پیش کروں گا کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد مجھ پر کیا اثر پڑا اور میں نے اس کتاب میں کیا چیزیں محسوس کی۔ اول یہ کہ جب ایک شاعر نعت گوئی کرتا ہے تو اس کا بیشتر وقت عبادت میں گزرتا ہے، اس لیے کہ ایک شعر کی تخلیق سے پہلے ایک طویل غور و فکر ہوتا ہے۔ جب ایک شاعر نعت کہتا ہے تو اس کی توجہ بیشتر وقت دربار رسالت میں رہتی ہے۔ جیسے محمد عدیم قاسمی نے کہا کہ فن کی تخلیق کے لمحوں میں تصور اس کا، فن کی تخلیق کے لمحوں میں تصور اس کا روشنی میرے خیالوں سے ملا دیتا ہے۔ جب ایک شاعر اپنی توجہ کو دربار رسالت میں متوجہ کرتا ہے تو دربار رسالت سے پھر فیضان عطا ہوتا ہے۔ اب مرزا جاوید بیگ عطاری صاحب انہوں نے جو نور بخشش کتاب مرتب کی، اس میں ایک شاعر کے لیے بنیادی ضرورت ہوتی ہے لفظیات اور لفظیات کا برتنا، اور ایسے الفاظ جو عام بول چال میں استعمال نہ ہوتے ہیں ان کو جب شاعر ایک کلیمے میں استعمال کرے تو یہ شاعری کا نکھار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر شعر نور بخشش میں ہے، ناعیت سرکار جو احباب ہیں، ناعیت سرکار جو احباب ہیں، با مقدر ہیں، بڑے زرناب ہیں۔ اب 2 لفظ یہاں پر ایسے ہیں جو عام استعمال ہوتے ہیں، ناعیت اور زرناب۔ زرناب کہتے ہیں خالص سونے کو، با مقدر ہیں، بڑے زرناب ہیں۔ ناعیت سرکار یہ لفظ خاص ہے۔ ناعیت یہ لفظ شمائل ترمذی میں آقا دو جہاں کی تعریف میں جو مولا علی شیر خدا نے بیان کیا کہ حضور کا حسن و جمال کیسا تھا، تو سر سے لے کر پیر تک حضور کا حسن و جمال بیان کیا، اور بیان کرنے کے بعد مولا علی نے کہا یقول نعیتہ، اب دیکھیے لفظ نعیت آ گیا، یقول نعیتہ لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کہ حضور کا نعیت حضور کو دیکھے گا۔ نعیت کا مطلب نعت کہنے والا، نعت کہنے والا، یقول نعیتہ حضور کا نعت کہنے والا حضور کو دیکھے گا تو یہ کہے گا لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، اتنا حسین ان سے پہلے نہیں دیکھا، ان کے بعد بھی نہیں دیکھا۔ تو نعت یہ نعت کہنے والا، نعت حضور کی تعریف، منعوت جس کی تعریف کی جائے، اور مناتعہ وہ محفل جہاں نعت ہو، چاہے وہ مشاعرہ ہو، نعت خوانی ہو، اس کے لیے عربی میں لفظ مناتعہ۔ اب یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا نعیت، نعیت سرکار جو احباب ہے، یہ عام مزاج سے اور عام
تحریر سے ایک جدا لفظ تھا. پھر اس کے اندر قرآنی مضامین وہ نظر آتے ہیں، جیسے سورہ بقرہ قرآن حکیم کی دوسری سورہ مبارکہ ہے. اس کی آیت 154 ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ کشتگان راہ خدا کو مردہ گمان نہ کرو، یہ شہید زندہ ہوتے ہیں، ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے. وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں ہے. اب اس مضمون کو مد نظر رکھ کر شعر کی ترکیب یوں ڈھلی کہ جب زندگی شہید کی ہے عقل سے برا. آیت ذہن میں رکھیے گا، جب زندگی شہید کی ہے عقل سے برا، کیسے سمجھ میں آئے گی سرکار کی حیات، کیسے سمجھ میں آئے گی سرکار کی حیات. ابھی تو تم شہید کی زندگی نہیں سمجھ سکتے. اور یہاں پر میں جملہ نظر کر دوں کہ قرآن نے شہید کو زندہ کہا ہے، لہذا شہید کو سب زندہ مانتے ہیں. اور یہ ستم ہے کہ شہید وہ ہوتا ہے جو مصطفیٰ کے راستے پر جان دے. شہید کو زندہ ماننے پر سب کا اتفاق ہے، اور جس کے راستے پر جان دے زندگی پر بحث ہو رہی ہے. استغفر اللہ العظیم. پھر اس کے اندر ایک جگہ جیسے قرآنی مضامین میں سے میں نے ایک مثال پیش کی. ایک شاعری کی صنف ہے تلمیح، تلمیح نہیں کہہ رہا، تلمیح، اے لام میم یہ عین، تلمیح. تلمیح یہ اس شعر کو کہتے ہیں کہ جب شاعر کسی آیت، حدیث، کسی مفکر کا قول، کسی کتاب کا کوئی ٹکڑا، کسی مصرے سے کوئی ٹکڑا وہ اپنے شعر میں نینو ان استعمال کرتے ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہ کرتے. کہیں سے آیت ہو، حدیث ہو، کسی کا قول ہو، کسی کتاب سے کوئی نثری جملہ ہو، اس کا کوئی حصہ ہو، اس کو مینو ان بیان کر دے اور اس کو بیان کر کے پھر مضمون باندھے. اب تلمیح کا آپ شعر دیکھیے. قرآن حکیم میں ہے سورۃ الانفال، قرآن حکیم کی 8ویں سورت ہے اور آیت کا نمبر ہے 33. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا اس وقت تک جب تک کہ حبیب آپ ان میں موجود ہیں. وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تک آپ ان میں موجود ہیں. یہ آیت، اب اس آیت سے تلمیح کا شعر کیسے بنا؟ انت فیہم سے یہ بات روشن ہوئی، یہ انت فیہم پورا آ گیا. انت فیہم سے یہ بات روشن ہوئی، دافعے ہر بلا ہے سراپا کرم. واہ واہ واہ. اسی طریقے سے ایک اور لن ترانی کے حوالے سے جو ایک ہمارے ہاں محاورے لفظ لن ترانی استعمال ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا سورۃ الاعراف 7ویں سورت اس کی 143ویں آیت، رب ذوالجلال کے حضور رب ارنی انظر الیک، پروردگار مجھے اپنا جلوہ دکھا دے. جواب آیا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتے. اب جہاں پہ تنبیہ کا شعر باندھا، لن ترانی کہیں پہ ہے تو کہیں، لن ترانی کہیں پہ ہے تو کہیں، دیکھ لیتا ہے دیکھنے والا. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. کہیں پہ ہے تو کہیں دیکھ لیتا ہے دیکھنے والا. ما زاغ البصر وما طغى. واہ واہ واہ. سورہ حجرات قرآن حکیم کی 49ویں سورہ مبارکہ ہے اور اس کی دوسری آیت جس میں دربار رسالت کے آداب بتائے گئے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا. اب دیکھیے تلمیح کا شعر کیسے بنا. دیکھیے لا ترفعوا اصواتکم، دیکھیے لا ترفعوا اصواتکم، مصطفیٰ کے در کے یہ آداب ہیں. کیا کہنے کیا کہنے. سبحان اللہ. اس میں تلمیح کے بھی بہت سارے اشعار ہیں. مجھے وقت کا احساس ہے اس لیے میں اگلے مرحلے میں داخل ہو رہا ہوں. حدیث سے مضامین، روایات سے جو مضامین اخذ کیے گئے ان میں
ایک روایت ہے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور یہ متفق علیہ روایت ہے۔ متفق علیہ وہ ہوتی ہے جو ایسی روایت جو صحیح بخاری میں بھی ہو اور صحیح مسلم میں بھی ہو، دونوں مستند ترین کتابوں میں مشترک روایت ہو تو اس کی اتھینٹسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اب وہ روایت جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ عن جابر قال، اور روایت ہے جابر سے، انہوں نے کہا ما سأل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شیئا قط فقال لا، کہ جب کبھی حضور سے کسی نے کوئی چیز مانگی کبھی حضور نے یہ نہیں کہا کہ نہیں، سبحان اللہ، کبھی حضور نے لا نہیں کہا، کبھی نہیں کہا، سبحان اللہ۔ اب یہاں سے بخاری اور مسلم کی مشترکہ روایت، اور اب مضمون دیکھیے گا، ممتا نے ان کے لفظ سے کبھی لا نہیں سنا، سبحان اللہ، ممتا نے ان کے لفظ سے کبھی لا نہیں سنا، دامن بھرا ہے سب کا عطائے حضور میں، سبحان اللہ۔ اور اسی مضمون میں پھر ایک اور شعر ہے، جھڑکتے ہی نہیں وہ سائلوں کو، جھڑکتے ہی نہیں وہ سائلوں کو، لبوں پر لا نہیں سرکار کی، لبوں پر لا نہیں سرکار کی۔ یہ وہی مضمون ہے جس سے ہدایت بخشش امام احمد رضا نے شروع کی۔ واہ کیا جود و کرم ہے، سبحان اللہ، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور اسی پر پھر ایک اعظم چشتی علیہ الرحمہ نے کمال شعر کہا تھا کہ ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے، ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں، کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر یہ تو تلمیح کی، پھر تلمیحات۔ تلمیح وہ شعر ہوتا ہے جس میں کوئی واقعہ بیان نہ کیا جائے لیکن ایسی بات کی جائے کہ وہ بات سن کر واقعہ یاد آ جائے، دھیان واقعے کی طرف چلا جائے۔ تلمیح، تلمیح کے اشعار ہیں جیسے اونٹ چڑیوں نے بھی ان سے فریاد کی، اونٹ چڑیوں نے بھی ان سے فریاد کی، سب کے حاجت روا ہے سراپا کرم۔ اب اس پر روایات ہے کہ اونٹ کس طریقے سے دربار رسالت میں آ کے فریاد کرتے تھے، پرندے کس طریقے سے فریاد کرتے تھے، میں وہ ساری تفصیلات یہاں بھی چھوڑ رہا ہوں۔ پھر سیرت کے مضامین، جب آپ سرکار کی نعت کہیں تو سرکار کی شان عظمت کے بیان کے ساتھ حضور کی سیرت کو نمایاں کرنا ضروری ہے۔ تو مرزا جاوید بیگ اتاری صاحب نے سیرت کے مضامین کو بھی باندھا، اس میں سے ایک حصہ بطور مثالیے کے میں پیش کر رہا ہوں۔ مٹا دیا دختر خوشی کا چکر، بیٹی کی زندہ دفور، مٹا دیا دختر خوشی کا چکر، حقوق نسواں کیے اجاگر، انہیں دلایا حق کے وراثت، انہیں دلایا حق کے وراثت، رسول ذیشان مدینے والا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ پھر ایک تو وہ تلمیح تھی جو آیات پر مبنی تھی، ایک وہ تلمیح ہے جو احادیث پر مبنی ہے، احادیث کے الفاظ سے لفظ لے کر پھر شعر کہا جائے۔ مثال کے طور پر وہ یاد کرتے ہیں امت کو رب حبلی سے۔ اب یہ روایت ہے، اس کو امام احمد رضا نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ جب پورے سرات سے امت گزرے گی، جب پورے سرات سے امت گزرے گی تو آقا دو جہاں اس وقت دعا کرتے ہوں گے رب سلم رب سلم رب سلم، اور یہ وہ نبی ہے کہ جب پیدا ہوئے تھے تو انہوں نے سجدہ کیا تھا اور سجدہ کر کے کہا تھا یا رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، سبحان اللہ، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ تو رب حبلی انہوں نے استعمال کیا، اسی طریقے سے رب سلم، یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں، رب سلم کی وہ دعا دے کر، رب سلم کی وہ دعا دے کر پل سے امت کو پار کرتے ہیں۔ پھر عقائد، اور امت میں اگر کسی حوالے سے کوئی
انتشار ہے. اس حوالے سے پھر انہوں نے رہنمائی کی ہے کہ جب امت میں یہ تقسیم ہو جائے کہ بھائی یہ اہل بیت کا بہت ذکر کرتا ہے رافضی ہے, یہ صحابہ کا بہت ذکر کرتا ہے یہ ناصبی ہے, یہ احمقانہ باتیں ہوں, تو ضروری ہے کہ پھر امت کی درست سمت میں وہ رہنمائی ہو جو اکابرین نے کی. اب دیکھیے گا توازن. جاوید بیگ اطاری صاحب کہتے ہیں جب حب شیخین بھی رہے دل میں, حضرت ابوبکر حضرت عمر جی بالکل ان کی محبت, حب شیخین بھی رہے دل میں اس طرح محفل علی کیجیے. واہ 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 واہ. حب شیخین بھی رہے دل میں اس طرح محفل علی کیجیے. ان کی عطرت کے ہیں فدائی ہم, ان کی عطرت کے ہیں فدائی ہم, مدحت چار یار کرتے ہیں, مدحت چار یار کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ جہاں عطرت کا ذکر ہوا وہیں چار یاروں کا ذکر ہوا, اور اس کے بعد پھر آل و اصحاب کا مجموعی ذکر. آل و اصحاب کے ہیں جو گستاخ, آل و اصحاب کے ہیں جو گستاخ زندگی اپنی خوار کرتے ہیں. تغزل بھی ہے ان کے دیوان میں, غزل کا آہنگ کہیں نظر آتا ہے. مثال کے طور پر یہ گرہیں کھل نہ پائیں میرے آقا, یہ گرہیں کھل نہ پائیں میرے آقا, تیری زلفوں میں دل الجھا ہوا. ہے کیا بات.